یعنی آپ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کا نکلنا جنگ کے لیے حضرت علی کے خلاف نہیں تھا، قاتلین عثمان کے خلاف۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ بات مرزا صاحب نے بھی تسلیم کی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرے گا وہ باغ، تو وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئے ہیں، تو آپ نے پھر ان کو سزا کیوں نہ دی؟ جس طرح حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قاتلین عثمان سے بدلہ نہیں لیا، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سنت پر عمل کرتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا نہیں کیا۔ وہ تو گھبرا گئے تھے کہ وہ ہماری طرف سے شہید ہوئے ہیں، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ وہ اپنے آپ کو اپنی جماعت کو باغی سمجھ رہے تھے؟ اگر وہ اس گروہ کو باغی ہی سمجھتے تھے تو پھر وہ اس گروہ سے الگ کیوں نہیں ہوئے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر دوسرے گروہ کو جنتی سمجھتے تھے تو پھر ان کے خلاف لڑنے کیوں آئے تھے؟ بالکل ایسی روایت کہ انہوں نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی شہادت کو دلیل بنا کر ان کو باغی کہا ہو، ایسی دنیا میں کوئی روایت نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے ناظرین کو نہج اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم ایک پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے حقیقت کیا ہے۔ اس پروگرام میں ہم ان تمام اعتراضات کا ایک تحقیقی اور تنقیدی جائزہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں کہ جن اعتراضات کو بنیاد بنا کر بعض لوگ جو ہیں صحابہ کرام پر اور اسی طرح خصوصاً سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان اصحاب کی ذات کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، اور ان اعتراضات کو عام پبلک میں رکھ کے لوگوں کے جذبات کو صحابہ کرام کے خلاف بھڑکانے کی ایک جسارت کرتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب، جو کہ مشاجرات صحابہ کے حوالے سے ان کی کافی ریسرچ بھی ہے، اور اسی طرح حال ہی میں انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا کا ریسرچ پیپر 5B جو ہے کہ جس میں مرزا صاحب نے صحابہ کرام پر اور خصوصاً سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہت زیادہ بیجا اعتراضات کیے ہیں، تو مفتی صاحب نے اس کا مدلل جواب تحریری صورت میں دیا ہے جو کہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اور نیچے کچھ نمبرز بھی دیے گئے ہیں۔ اگر آپ کو PDF میں چاہیے یا ہارڈ کاپی میں یہ پامفلٹ چاہیے تو آپ ان نمبرز کے اوپر رابطہ کر کے یہ کتاب جو ہے منگوا سکتے ہیں۔ تو اب ہم اپنے اصل عنوان کی طرف آتے ہیں اور بات شروع کرتے ہیں مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب سے۔ اچھا مفتی صاحب، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بعض لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان میں سے مین اعتراض جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح ان کی باقی رفقا جو تھے صحابہ کرام ان کے اوپر کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ان اصحاب نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ خلیفہ برحق تھے ان کے خلاف بغاوت کی تھی، تو اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایک ایسا الزام ہے کہ جو آج تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے گروہ کے اوپر لگایا جاتا ہے کہ یہ باغی ہیں اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کی ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بغاوت کی ہی نہیں ہے، اور یہ ان کے اوپر بہت بڑا جھوٹا الزام ہے۔ سب سے پہلے آپ باغی کی تعریف کو سمجھیں۔ باغی کی تعریف میں دو حصے ہیں۔ جو شخص اتفاقی خلیفہ کی خلافت کا انکار کرے اور ان کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے خروج کرے، ٹھیک ہے، اس کو باغی کہا جاتا ہے۔ یعنی خلیفہ کی خلافت کا انکار اور اس کے خلاف لڑائی کے لیے خروج، اس کا نام باغی ہے۔ یعنی اس خلیفہ کے اوپر اتفاق بھی ہو چکا ہو، ہاں، اتفاقی خلیفہ کے خلاف ٹھیک ہے، خروج اور اس کی خلافت کا انکار، اس کو باغی کہتے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار نہیں کیا، ٹھیک، انکار نہیں کیا، اچھا، اور نہ ہی ان کے خلاف لڑائی کے لیے خروج کیا۔ پھر ان کی اصل وجہ کیا تھی؟ جو جنگیں ہوئی ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ ہونا ایک الگ بات ہے اور ان کے خلاف نکلنا ایک الگ بات ہے۔ ان دونوں میں فرق سمجھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار کیا ہو، دنیا کی کسی کتاب سے دکھا دیں، نہیں ہے، تاخیر ہے۔ اور ان کا کہنا یہ تھا، جیسا کہ یہ حوالہ سیر و اعلام النبلاء کا آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، یہ سیر و اعلام النبلاء آپ کے سامنے ہے، اس کے اندر امام جوفی رحمہ اللہ کی کتاب ہے کتاب الصفین، اس کے حوالے سے یہ امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی سیر و اعلام النبلاء میں بسند صحیح نقل کرتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں، حدثنا یعلا بن عبید عن ابیہ قال جاء ابو مسلم الخولانی، ابو مسلم خولانی تابعی رحمہ اللہ و اناس، اور کچھ اور لوگ بھی تابعین آئے الی معاویہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس، وقالو، اور سب کہنے لگے، اتنازع علیا ام انت مثلا، کیا تم حضرت علی سے لڑائی کر رہے ہو، تم ان جیسے ہو؟ انہوں نے کہا لا واللہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں علی جیسا نہیں ہوں، وہ مجھ سے افضل ہے۔ انی لأعلم انہ افضل منی، مجھے پورا علم ہے کہ وہ مجھ سے افضل ہے، وَأَحَقُّ بِالْأَمْرِ مِنِّي، اور اس خلافت کے مجھ سے زیادہ حقدار ہیں۔ یہ واضح الفاظ ہیں، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے سے زیادہ خلافت کا حقدار سمجھتے تھے، انہوں نے ان کی خلافت کا انکار نہیں کیا تھا۔ ولیکن، اور لیکن، الستم تعلمون، کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے؟ یہ سوال کر رہے ہیں حضرت معاویہ، ان عثمان رضی اللہ عنہ قتل مظلوما، کہ حضرت عثمان مظلومانہ قتل کر دیے گئے، وانا ابن عمہ، اور میں ان کے چچا کا بیٹا ہوں، والطالب بدمہ، اور میں ان کا قصاص لینا چاہتا ہوں، تم جاؤ حضرت علی کے پاس، فقولوا لہ، ان سے جا کے کہہ دو، فلیدفع الی قتلۃ عثمان، کہ وہ حضرت عثمان کے قاتلین کو میرے حوالے کریں، یعنی ان سے قصاص لے لیں یا مجھے پکڑا دیں، وَأَسْلَمُ لَهُ، اور میں ان کا تابع دار ہو جاؤں گا، یعنی اگر وہ قاتلین عثمان کو ہمارے حوالے کر دیں یا ان سے قصاص لے لیں تو میں حضرت علی کا کیا ہو جاؤں گا؟ تابع دار، یعنی میں ان کی بیعت کر لوں گا۔ تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار نہیں کیا، بلکہ اس کو ماننے کے لیے تیار تھے، لیکن شرط یہ تھی کہ وہ قاتلین عثمان سے بدلہ لے لیں۔ یعنی مین بات وہ یہی تھی کہ جو مین وجہ تھی ان جنگوں کی کہ وہ قصاص چاہتے تھے حضرت عثمان کا۔ بے شک، اور یہ بات تو مرزا صاحب نے بھی مانی ہوئی ہے۔ اچھا، آپ سکرین کے اوپر یہ مرزا صاحب کا ریسرچ پیپر 5A دیکھ رہے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ جمل اور صفین میں حق پر تھے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے آگے لکھا ہے قصاص سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے معاملے میں اختلاف رائے کا پیدا ہو جانا ان جنگوں کا اصل سبب بنا۔ یہ دو باتیں غور کریں، جمل میں بھی اور صفین میں بھی ان جنگوں کا اصلی سبب کیا بنا؟ حضرت عثمان کا قصاص۔ آج لوگوں نے نقلی سبب بنا رکھے ہوئے ہیں کہ وہ خلافت چاہتے تھے، وہ عمارت چاہتے تھے، وہ بادشاہ چاہتے تھے، وہ لڑائی چاہتے تھے، وہ تو دنیا چاہتے تھے، یہ سارے جھوٹے ہیں۔ اچھا، اور بھی بنا رکھے ہیں لوگوں نے، بنا رکھے، اور مرزا صاحب نے بھی اب بنا رکھے ہیں۔ اب مرزا صاحب بھی پینترے بدل رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کے علاوہ حضرت عثمان پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ حضرت عثمان پر تو اعتراض کرتے ہیں، ان جنگوں میں بھی، جمل اور صفین میں بھی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو جنگ لڑی ہے نا، وہ قصاص عثمان کے لیے نہیں تھی، بلکہ وہ صرف چودراہٹ اور خلافت لینے کے لیے تھی۔ یہ اب مرزا صاحب کی زبان بولتی ہے، لیکن جو انہوں نے لکھا ہے اور اس میں یہ واضح لکھا ہے، قصاص سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے معاملے میں اختلاف رائے کا پیدا ہو جانا ان جنگوں کا اصل سبب، یعنی اصل سبب اس کے اندر حضرت علی اور حضرت عثمان حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جنگ کا جو اصل سبب تھا وہ کیا تھا؟ قصاص عثمان۔ تو انہوں نے خروج نہیں کیا تھا، حضرت معاویہ نے خروج نہیں کیا،
حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بغاوت نہیں کی، یعنی ان کی خلافت کا انکار نہیں کیا، اس وجہ سے ان کو باغی کہنا یہ ان کے اوپر تہمت اور الزام ہے۔ تو جب یہ بات سمجھ لیں گے کہ باغی کسے کہتے ہیں، باغی کے اندر دو باتیں، کہ جس نے خلیفہ وقت جو اتفاقی خلیفہ ہے اس کی خلافت کا انکار کیا اور اس کے خلاف خروج کیا تو وہ باغی بنے گا۔ تو دونوں باتیں ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اندر پائی نہیں جاتی، نہ تو انہوں نے خلافت کا انکار کیا، بلکہ میں نے آپ کو سکرین پہ دکھایا سیر و اعلام النبلاء کے اندر وہ خلافت ماننے کے لیے تیار تھے، اور نہ ہی انہوں نے حضرت علی کے خلاف خروج کیا، بلکہ وہ کس لیے نکلے تھے؟ وہ حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے نکلے تھے۔ یعنی آپ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کا نکلنا جنگ کے لیے حضرت علی کے خلاف نہیں تھا، قاتلین عثمان کے خلاف۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ بات مرزا صاحب نے بھی تسلیم کی ہوئی ہے، جیسا کہ آپ نے سکرین پر مرزا صاحب کے ریسرچ پیپر 5A کے اندر دیکھ لیا ہے، اور صفحہ 3 کے اوپر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اصلی بات یہ ہے۔ تو جب مرزا صاحب خود مان رہے ہیں کہ نہ تو وہ حضرت علی کی خلافت کا انکار کرتے ہیں اور نہ ہی وہ ان کے خلاف نکلے ہیں، تو ان کے اوپر باغی کی تعریف ہی نہیں پائی جاتی، تو وہ باغی کیسے بن گئے؟ اچھا، ایک اور طریقے سے میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ جو باغی ہوتا ہے اس باغی کا حکم کیا ہے؟ باغی واجب القتل ہوتا ہے، اور باغی جب بغاوت کرتا ہے اس وقت وہ اسلام کو اپنی گردن سے اتار دیتا ہے۔ تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے سارے ساتھی جو تھے، جن میں صحابہ بھی شامل تھے، وہ سارے واجب القتل تھے؟ نہیں۔ کیا آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ان سب کا اسلام ختم ہو چکا تھا، یعنی کافر کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے نا۔ تو پھر وہ باغی کیوں کیسے ہو گئے؟ اگر آپ ان کو باغی مانیں گے تو ان پر یہ فتویٰ بھی لگانا پڑے گا، اور اگر آپ یہ فتویٰ نہیں لگاتے تو گویا کہ آپ بھی ان کو باغی نہیں مانتے۔ اب آپ دونوں باتوں میں آپ کا اختیار ختم ہو جائے، اگر آپ ان کو باغی سمجھیں گے تو آپ کا ایمان جائے گا، اور اگر آپ ان کے اوپر فتویٰ نہیں لگائیں گے، باغی نہیں سمجھیں گے، تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو مفتی صاحب پھر اس روایت کا کیا معنی اور مفہوم ہوگا، اس کی کیا حقیقت ہوگی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، جبکہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت امیر معاویہ کے گروہ سے ہی شہید ہوئے ہیں؟ یہ آپ کو کسی نے کہہ دیا کہ حضرت امیر معاویہ کے گروہ سے شہید ہوئے ہیں؟ اس روایت کو ذرا توجہ سے پڑھیں۔ وَيْحَ عَمَّارَ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَكَ إِلَى النَّارِ، عمار تو ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ تجھ کو جہنم۔ تو یہ حدیث آپ اس گروہ پر فٹ کر رہے ہیں، ذرا توجہ رکھیں، ذرا ہوش کریں کہ کیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کا سارا گروہ جو تھا وہ جہنم کی طرف بلانے والا تھا؟ نہیں۔ کیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کا سارا گروہ کیا وہ جہنم کی طرف بلانے والا تھا؟ جہنم کی طرف بلانے والا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روایت سے مراد یہ پورا گروہ نہیں ہے۔ ہاں، اس کی حقیقت میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ پہلے ترجمے پر غور کریں اور پھر مختلف زاویوں سے یہ بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ عمار کو جو گروہ قتل کرے گا وہ باغی بن جائے گا، یہ نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ جو باغی ہوگا وہ قتل کرے گا۔ ٹھیک ہے، ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ یعنی باغی پہلے کے تھے، پہلے باغی ہوگا، بعد میں قاتل ہوگا۔ یہ حدیث ہے، یہ حدیث میں ہے کہ وَيْحَ عَمَّارَ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ یا تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، دونوں طرح کے الفاظ ہیں کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، جو پہلے باغی ہوگا اور بعد میں وہ قاتل ہوگا۔ اب پہلے باغی کی تلاش کریں۔ باغی کی تعریف آپ نے سمجھ لی کہ جو خلیفہ وقت کی خلافت کا انکار کرے اور اس کے خلاف خروج کرے۔ اب خلیفہ وقت کی خلافت کا انکار کس نے کیا اور خروج کس نے کیا، وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، مالک اشتر نخعی، عبداللہ بن سبا یہودی منافق، اور ان کے رفقا نے ایک خلیفہ وقت
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار کیا. یہ عبداللہ بن سبا تو بعد میں نہیں آیا حضرت عثمان کے؟ حضرت عثمان کے بعد کب آیا ہے؟ مرزا صاحب اکثر بتاتے ہوتے ہیں کہ اصل میں وہ جی مرزا صاحب نے ہر الٹا کام کرنا ثواب سمجھا ہوا ہے. تو مرزا صاحب نے یہ بہت بڑا جھوٹ بولا تھا، اور یہ میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں اس کی پوری تفصیل بھی بتائی ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، منافق تھا، رافضی تھا، اور یہ ان گروہوں میں شامل تھا. اچھا. تو یہ مرزا صاحب اس کو بچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. تو عبداللہ بن سبا، مالک اشتر نخی اور ان کے سارے رفقا نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار بھی کیا اور ان کے خلاف خروج بھی کیا. یہ بن گیا باغی گروہ، اور اسی باغی گروہ نے بعد میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو کیا کیا؟ شہید کیا. اور انہی کے بارے میں ہے تدعوہم الی الجنہ ویدعونک الی النار. نہیں تو یہ مالک اشتر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں تھا نا. ہاں جی، تو کیا ہوا؟ تو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دوسرے گروہ سے قتل ہو گیا نا. ہاں، اس کے بہت سارے دلائل بھی ملتے ہیں مسند احمد وغیرہ میں. جی وہ دلائل میں آپ کے سن لیتا ہوں، پہلی آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں مالک اشتر نخی ہے، تو انہوں نے اپنے گروہ کے ساتھی کو کیسے شہید کر دی؟ یہی سوال ہے نا آپ کا. ہاں جی. آپ اگر ان کی پچھلی ہسٹری دیکھیں تو آپ کو یہ پریشانی نہیں ہوگی. پچھلی ہسٹری کیا ہے؟ یہ جنگ صفین کی بات ہے نا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ جنگ صفین میں. اس جنگ سے پہلے ایک جنگ ہو چکی تھی جس کا نام تھا جنگ جمل. البدایہ والنہایہ میں یہ بات موجود ہے کہ جب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ جب وہ آئیں تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ پھر ان کے آپس میں مکالمے ہوئے اور ایک دوسرے کی طرف پیغامات گئے. مختصراً یہ ہے کہ آخر میں طے ہو گیا کہ صبح صلح کا اعلان کیا جائے گا، اور حضرت علی رضی نے فرمایا کہ میں جاؤں گا ان کے پاس، اور میرے ساتھ قاتلین عثمان میں سے کوئی نہیں جائے گا. اچھا. یہ جملہ، یہ لفظ آپ پڑھ رہے ہیں. اپنے لوگوں میں حضرت علی نے یہ اعلان کیا. حضرت علی رضی اللہ نے اپنے لوگوں میں اعلان کیا کہ میرے ساتھ قاتلین عثمان میں سے کوئی نہیں جائے گا. کیا مطلب؟ اس وقت ان کے گروہ میں قاتلین عثمان موجود تھے. ٹھیک ہے. قاتلین عثمان موجود تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم تھے. یہ بات آپ کے سامنے سکرین کے اوپر موجود ہے کہ میرے ساتھ قاتلین عثمان میں سے کوئی نہیں جائے گا. اب ان کو سمجھ آ گئی کہ اگر یہ وہاں چلے گئے، صلح ہو گئی، تو پھر تو ہمارے خون پر صلح ہوگی. اور یہ بات بھی آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ مالک اشتر نخی نے کہا کہ اگر صلح ہو گئی تو ہمارے خون پر صلح ہوگی. مطلب اگر ان مسلمانوں کی صلح ہوگی تو پھر ہمارا کچھ نہیں بچے گا. ٹھیک ہے. پھر اس وقت انہوں نے کیا کیا کہ صبح ہوتے ہی، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا، سورج نہیں نکلا تھا، انہوں نے ایک دم سے دوسرے گروہ پر حملہ کر دیا اور اپنے بھی گروہ کے کچھ لوگوں پر حملہ کر دیا. یعنی دونوں طرف انہوں نے کیا کیا؟ حملہ کیا. اپنے بھی کچھ مارے اور ان کے بھی کچھ شہید کیے. انہوں نے سمجھا کہ حضرت علی نے غداری کر دی اور وعدے کو توڑ دیا. انہوں نے سمجھا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے غداری کی اور وعدے کو توڑا. پھر کیا ہوا؟ جنگ بھڑک اٹھی. یعنی یہ پچھلا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ قاتلین عثمان بھی شامل تھے. اور دوسری یہ بات بھی ہے کہ وہ کبھی بھی صلح کو پسند نہیں کرتے تھے اور وہ اپنے بندوں کے اوپر بھی خود بخود حملہ کر کے اپنی جان بچانے کی کوشش کیا کرتے تھے. تو جب ان کی سابقہ زندگی ایسی ہے تو ہمیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ دیکھنا دو مسلمان گروہوں کے درمیان اختلاف ہوگا. عمار کو باغی قتل کریں گے، عمار کو باغی قتل کریں گے رضی اللہ عنہ. تو آپ نے پیشین گوئی دی اور وہ حرف بحرف پوری ہوئی. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں تھے. انہوں نے خود ہی ان کو شہید کیا تاکہ ہمارا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے اور دنیا ان کے خلاف ہو جائے. یہ دنیا کی چال آج بھی چلتی ہے اور دنیا کے اندر آج بھی ہوتا ہے کہ اپنے ہی بڑے بندے کو خود بخود قتل کر دیا جاتا ہے اور الزام دوسروں کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. اور آج کل نہیں دیکھ رہے آپ، تھوڑی سی لڑائی ہوتی ہے، اپنا ہی بازو توڑ کے، اپنی ناک کی ہڈی توڑ کے، ملاحظہ کروا کے ان کے اوپر پرچہ کروا دیتے ہیں.
یہ تو آج بھی چل رہا ہے، تو یہ اس وقت بھی چلا تھا، اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ نے قتل کیا تھا، اور انہوں نے ہی الزام دوسرے گروہ پہ لگا دیا تھا۔ یعنی ادھر بھی یہ باغی تھے اور اس گروہ کے اندر بھی باغی تھے۔ جمل میں تو انہوں نے یہ اسی طرح کام کیا نا کہ کچھ ادھر تھے اور کچھ ادھر داخل ہو گئے۔ اصل باغی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی تھے، لیکن جنگ کے دوران وہ ایک دوسرے کی طرف بکھر جایا کرتے تھے، چونکہ ظاہری طور پر تو وہ مسلمان ہی تھے نا، تو دل کی بات کس کو معلوم ہوتی ہے کہ یہ کس گروہ کے ساتھ شامل ہے؟ تو اصل میں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، لیکن دوران جنگ وہ ایک دوسرے کی طرف چلے بھی جایا کرتے تھے۔ آپ نے کہا جی باغی گروہ جو ہے انہوں نے قتل کیا، اور وہ باغی گروہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا گروہ نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ مسند احمد کے اندر یہ 16,818 نمبر جو روایت ہے، اس میں تو ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں شامل تھے، اچھا، ان کا نام آ رہا ہے، اور وہ خود اقرار کر رہے ہیں کیا کہ کہہ رہے میں ہیں؟ نے حضرت عمار کو شہید کیا تھا۔ اچھا، تو اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی یہ روایت سند کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔ اچھا، سکرین کے اوپر یہ بات آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سیر و اعلام النبلاء آپ کے سامنے ہے۔ یہ امام ذہبی رحمہ اللہ کی جو جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام تھے، اور امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ تو اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے مجھے ذہبی جیسا بنا دے۔ یہ اتنے عظیم امام نے جب سیر و اعلام النبلاء میں اس روایت کا ذکر کیا نا، تو ساتھ نیچے لکھ دیا، یہ دیکھ لیں، اسنادہ فیہ انقطاع، اس کی سند میں کیا ہے؟ انقطاع۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ بعض محدثین نے اس کو صحیح بھی کہا ہوا ہے اور بعض اس کو درست مانتے ہیں، تو پھر بھی آپ کو ایک روایت اپنے سامنے نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ آپ کو باقی بھی مسند احمد پڑھنی چاہیے۔ مرزا صاحب یہ تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ کتابیں رکھی ہو، پڑھی نہیں ہوئی، بلکہ کیا کی ہیں؟ پڑھی ہوئی ہیں، تو ساری پڑھنی چاہیے نا۔ اسی مسند احمد کے اندر یہ روایات بھی تو موجود ہے نا کہ دو شخص آپس میں لڑتے جھگڑتے ہوئے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، اور دونوں میں سے ہر ایک کا دعویٰ تھا کہ میں نے کس کو قتل کیا؟ حضرت عمار کو، اور ان کے ہاتھ میں کیا تھا؟ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کا سار مبارک اور گردن مبارک موجود تھی۔ اچھا اچھا۔ اب آپ غور کریں، ایک روایت ہو حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ کی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے قتل کیا، اور دو روایات مسند احمد میں ایسی ہوں جن میں دو افراد کہہ رہے ہوں کہ ہم نے قتل کیا۔ اب ایک طرف ایک روایت ہے اور دوسری طرف دو روایات ہیں، تو کس کو زیادہ پریفر کیا جائے گا؟ دو روایات کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک شخص اپنے بارے میں دعویٰ کر رہا ہے، اور وہ دو شخص آپس میں جھگڑ رہے ہیں، وہ کہتا ہے میں قاتل ہوں، وہ کہتا ہے میں قاتل ہوں، یعنی وہ اپنے پورے وثوق کے ساتھ اپنے آپ کو قاتل ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پروف بھی ان کے پاس تھا۔ اور ہاں، تیسری بات یہ ہے کہ ایک کے مقابلے میں دو کا جھگڑا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا بھی ہم دونوں قاتل نہیں ہیں، وہ تیسرا ابو الغادیہ قاتل، ایسا نہیں۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک ہے دعویٰ ابو الغادیہ کا رضی اللہ عنہ، اور ایک ہے وہ دو مدعی، اور ان کے پاس اپنے دعوے کی دلیل بھی موجود ہے، ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ سامان۔ تو اب آپ غور کریں، ایک شخص کہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، اور دو شخص کہہ رہے ہیں ہم نے کام کیا ہے، تو ایک کی بات معتبر ہوگی یا دو کی؟ دو کی۔ اور پھر ایک یہ کہہ رہا ہے لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اور دو جو ہیں ان کے پاس اس کی دلیل بھی موجود ہے، یعنی سر مبارک موجود ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اب آپ کا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ پھر ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ نے یہ کیوں کہا کہ میں نے شہید کیا؟ تو یہ بات سمجھ لیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنی چھوٹی چھوٹی خطا کو بھی بڑا سمجھتے ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ چونکہ آغاز میں نے کیا، میں نے ان کو پہلے نیزہ مارا، تو شاید وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں ہی اس کا قاتل ہوں، حقیقت میں وہ اس کے قاتل نہیں ہیں۔ نہیں تو ملوث تو ہو سکتے ہیں نا ان قاتل۔ تو بھی قاتل کے لڑائی کے درمیان میں ملوث ہونا اور بات ہے، قتل کرنا اور بات ہے۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ جو عمار رضی اللہ عنہ سے لڑائی کرے گا وہ باغی بن جائے گا، نہیں۔ اگرچہ حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ لڑائی میں شریک ہیں اور انہوں نے آغاز کیا ہے، لیکن حدیث کے الفاظ تقاتل نہیں ہے، تقتلو کے لفظ ہے۔ جو عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کرے گا، شہید کرے گا، وہ باغی گروہ ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ جو ان سے لڑائی کرے گا وہ باغی گروہ ہوگا۔
تو جو قتل کرنے والی جماعت ہے وہ باغی جماعت ہے، اور عمار رضی اللہ عنہ ان کو جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ گروہ ان کو جہنم کی طرف بلائے گا۔ اور یہاں سے مراد وہ باغی گروہ ہی ہے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، کیونکہ وہی جہنم کی طرف بلانے والے تھے، اور انہوں نے ہی ان کو بھی شہید کر کے اپنے جہنم میں بلانے کی مہر کو مزید مضبوط کر دیا۔ تو مفتی صاحب یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرے گا وہ باغی ہے، تو جن دو بندوں نے قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، وہ تو پھر باغی ڈکلیئر ہو گئے نا، تو وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئے ہیں، تو آپ نے پھر ان کو سزا کیوں نہ دی؟ اصل میں اس وقت فتنوں کا دور تھا اور ہر طرف ہی کچھ اس طرح کے افراد موجود ہوتے تھے، تو یہ دو کاموں کے لیے ادھر آئے تھے۔ ایک تو یہ ذرا مزید پکا کر دیا جائے کہ اس گروہ نے ہی قتل کیا ہے، نہ کہ اس گروہ نے، یعنی اپنی طرف سے اتارنا چاہتے تھے، وہ اپنی طرف سے الزام ختم کرنا چاہتے تھے۔ اور دوسرا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کوئی انعام و اکرام لینا چاہتے تھے، لیکن وہ تو معاویہ رضی اللہ عنہ تھے نا، وہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ تھے نا، انہوں نے تو ان کو ڈرایا دھمکایا، بھائی جان تمہیں یہ حدیث معلوم نہیں ہے کہ حضرت عمار کا قاتل جہنم میں جائے گا، تم اس کو چھوڑو اور اپنی آخرت کی فکر کرو۔ انہوں نے انعام اکرام نہیں دیا۔ حضرت عمر بن عاص نے تو عمر بن عاص کس کے ساتھ تھے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی تھے نا، اور ان کے ہی بڑے افراد تھے نا، تو جب ایک آدمی نے کہہ دیا تو دوسرے کو کہنے کی ضرورت باقی نہ رہی۔ جب انہوں نے ان کو جھڑک دیا اور ان کو سمجھا دیا اور ان کو سیدھے رستے پہ لانے کی کوشش کی، تو اس وقت دوسرے کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو پھر سزا کیوں نہیں دی ان کو؟ ہاں، سزا کیوں نہیں دی؟ ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ جنگ کے دوران فوراً سزا دینا یہ اسلام کا طریقہ کار نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، جس طرح حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قاتلین عثمان سے بدلہ نہیں لیا بلکہ اس کو تاخیر کی طرف مناسب سمجھا، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سنت پر عمل کرتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا نہیں کیا۔ تو اس میں کون سی الجھن والی بات ہے؟ دوران جنگ تھی، فتنے کا دور تھا، اور یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کون کون افراد بھی شامل ہیں، تو انہوں نے وقتی طور پر نہیں کیا۔ اچھا مفتی صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے شروع میں کہا تھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ جو ہے یہ باغی نہیں ہے، تو یہ مسند احمد کے اندر ہی روایت آتی ہے 2-3 جگہ پہ کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو پتہ چلا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو وہ تو گھبرا گئے تھے کہ وہ ہماری طرف سے شہید ہوئے ہیں، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ وہ اپنے آپ کو اپنی جماعت کو باغی سمجھ رہے تھے، اسی وجہ سے تو وہ گھبرائے تھے؟ ہاں، ان کا گھبرانا تو بالکل ثابت ہے اور وہ برحق ہے، اور یہ ان کے اہل ایمان ہونے کی نشانی ہے۔ اچھا، پہلی بات یہ سمجھیں کہ وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی شہادت کو پسند نہیں کرتے تھے، اور وہ ان کے شہید ہونے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ دوسری بات یہ سمجھے کہ انہوں نے اول مرحلے میں واقعتاً یہی سمجھا کہ شاید ہمارے گروہ نے ان کو شہید کیا ہے، اور یہ غلط بات ہے۔ لیکن جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور وہ ان افراد کو دیکھا اور حالات سب کو دیکھا، تو یہ بات طے ہو گئی کہ ان کو تو باغیوں نے ہی قتل کیا ہے، تو وہ ٹھہر گئے۔ ورنہ وہ پھر اگر وہ اس گروہ کو باغی ہی سمجھتے تھے تو پھر وہ اس گروہ سے الگ کیوں نہیں ہوئے؟ صحیح۔ اہل ایمان کی تو یہ شان ہے نا، اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ گروہ باغی ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور یہ اسلام سے خارج ہونے کی وجہ سے جہنم کا جانے والا ہے، تو اس سے الگ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ لیکن وہ نہیں ہوئے۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ اول مرحلے میں ان کو اپنے ایمان کی فکر پڑی اور اپنے گروہ کی فکر پڑی اور وہ پریشان ہوئے، لیکن کچھ دیر کے بعد جب حالات سامنے آ گئے اور پوری حقیقت کھل گئی تو پھر ان کو اطمینان ہو گیا، اور وہ سمجھ گئے کہ ہم نے قتل نہیں کیا بلکہ کنہوں نے قتل کیا ہے؟ باغیوں نے قتل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں تو کوئی الجھن نہیں۔ اور اچھا، ایک بات اور یاد رکھیں جی، کہ دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنے گروہ کو باغی سمجھ لیا، ایسا نہیں ہے۔ اول مرحلے میں ان کو یہ شک ہوا اور یہ بات ان کے دل و دماغ میں آئی، لیکن وہ کچھ دیر کے بعد واضح ہو گئی۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ وہ خود بھی اپنی اور اپنے سامنے والی جماعت یعنی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت کو باغی نہیں سمجھتے تھے۔ صحیح۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے؟ جی، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کو باغی نہیں سمجھتے تھے بلکہ ان کو مومنین سمجھتے تھے۔ نہیں تو اگر وہ ان کو مومنین سمجھتے تھے، باغی نہیں سمجھتے تھے، تو پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کے ان کے مقابلے میں کیوں آئے؟ ہاں، ان کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے میدان جنگ میں؟ قتل کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، اصل میں ان کو اس تیاری سے روکنے کے لیے آئے تھے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے کچھ افراد کے ساتھ قاتلین عثمان کے لیے تیاری کر رہے تھے کہ ہم نے ان سے بدلہ لینا ہے، تو یہ پہلے نکلے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو جنگ صفین میں پہلے کون نکلے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے گروہ کو لے کر صفین کی طرف آئے۔ صفین جو ہے یہ شام کے قریب علاقہ ہے، تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے گروہ کے ساتھ حضرت معاویہ کی طرف چڑھائی انہوں نے کی ہے، اور وہ بعد میں نکلے ہیں۔ اور یہ نکلے اس وجہ سے ہیں کہ وہ جو قاتلین عثمان کے ساتھ خلاف لڑائی کے لیے تیاری کر رہے ہیں اس سے ان کو روکا جائے، اور پھر صفین مقام پر ان کا اختلاف ہوا، تو وہ ان کو روکنے کے لیے آئے تھے۔ اس کے باوجود حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ایک حدیث نبوی کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کو اہل ایمان میں سمجھتے تھے، باغی نہیں سمجھتے تھے۔ یہ آپ سکرین پر دیکھیں، امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ تاریخ ہے، اور اس کے اندر یہ بات سند صحیح ثابت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں حدثنی مکی بن ابراہیم، مجھے مکی بن ابراہیم نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں عبید اللہ بن ابی زیاد نے، وہ کہتے ہیں مجھے عبد الکریم بن ابی المخارق نے، وہ کہتے ہیں مجھے سعید بن عامر القرزی نے، وہ کہتے ہیں مجھے ام عمارہ نے بتایا۔ وہ کہتی ہیں کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، تو جب بیمار ہوئے تو بعد کے خیالات اور وسوسے آنے لگے کہ شاید حضرت عمار رضی اللہ عنہ فوت ہو جائیں، تو عمار رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لا اموت فی مرضی، میں اپنی اس بیماری میں فوت نہیں ہوں گا۔ کیوں؟ حدثنی حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کر رکھی ہے کہ انی لا اموت الا قتلا بین فئتین مومنتین، کہ میں تو مومنوں کے دو گروہوں کے درمیان قتل کیا جاؤں گا۔ یعنی دوسری روایات کے اندر عظیمتین کے الفاظ آ رہے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، وہ حدیث ابھی آپ کو سناتا ہوں۔ یہاں مومنین کے الفاظ، مومنتین کے لفظ آ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا اے عمار تو دو مومن گروہوں کے درمیان قتل کیا جائے گا۔ یعنی دو باتیں یہاں سے سمجھیں، دو مومن گروہوں سے مراد کون کون سے گروہ ہیں؟ ایک حضرت علی رضی کا گروہ اور ایک حضرت امیر معاویہ کا گروہ۔ حضرت عمار بن یاسر کو نبی علیہ السلام نے یہ حدیث سنا رکھی تھی، اے عمار تم شہید ہوگے اور دو مومن گروہوں کے درمیان شہید ہوگے۔ تو دونوں گروہ پھر کون سے ہوئے؟ مومن۔ جب مومن ہوئے، اس میں کہا گیا کہ دوسرا مومن گروہ آپ کو قتل کرے گا، یہ نہیں، دونوں مومن ہو گئے تو پھر وہ باغی نہ ہوئے، کیونکہ جو مومن ہوتا ہے وہ باغی نہیں، جب باغی ہوتا ہے تو وہ ایمان اور اسلام کو اپنی گردن سے اتار دیتا ہے، وہ اسلام کو اپنی گردن سے اتار دیتا ہے۔ باغی ہے تو مومن نہیں، مومن ہے تو باغی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو مومنتن کہہ کر یہ بات حضرت عمار کو بتا دی تھی، اور عمار رضی اللہ عنہ کا عقیدہ تھا کہ یہ دونوں گروہ مومن ہوں گے۔ اور دوسری بات، نبی علیہ السلام نے بینا مومنتین، بینا فئتین مومنتین کہا ہے، ٹھیک ہے، کہ دو مومن گروہوں کے درمیان میں، یعنی یہ نہیں کہ ایک مومن تجھے مارے گا یا دوسرا مومن تجھے مارے، ان دونوں کے درمیان میں تم قتل کر دیے جاؤ گے، اور درمیان میں وہی تھے، وہ جو باغی تھے انہوں نے قتل کیا ہے۔ یعنی ان دونوں گروہوں کو نبی علیہ السلام نے مومن نامینیٹ کیا ہے، بے شک مومن کا ہے، باغی الگ حدیث میں آ رہا ہے، اور وہ باغی وہ مراد ہے، باغی وہ مراد ہو۔ اب یہ دو مومن ہو گئے گروہ، اور حضرت عمار کو مارنا ہے باغیوں نے، تو کل کتنے گروہ تھے؟ تین، ایک حضرت امیر معاویہ کا گروہ، ایک حضرت علی رضی اللہ کا گروہ، اور ایک باغی گروہ۔ یہ کل کتنے ہیں؟ تین۔ باغی گروہ جو حضرت عثمان رضی اللہ کی بغاوت کرنے والا تھا، اس نے حضرت عمار کو شہید کرنا تھا، تو وہ بغاوت کرنے کے بعد وہ اس دنیا سے چلا تو نہیں گیا تھا، وہ کہاں تھا بھلا؟ حضرت عمار رضی اللہ کے گروہ کے اندر ہی شامل تھا، علی رضی اللہ کے گروہ کے اندر ہی شامل تھا۔ تو یہ علی اور معاویہ کے گروہوں کو حدیث میں مومنتین کہا گیا، اور وہ باغی تھے، اور حدیث میں یہی کہا گیا کہ باغی گروہ ہی قتل کرے گا، اور انہوں نے قتل کیا۔ یہ تو نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی تھی، یہ پوری ہو گئی۔ اچھا، اس سے آگے آپ کو بتاؤں، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کو باغی نہیں سمجھتے تھے. اچھا، علی رضی اللہ عنہ خود بھی نہیں سمجھتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ خود بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کو باغی نہیں سمجھتے تھے. اور یہ بات آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. مرزا صاحب کا یہ ریسرچ پیپر 5B ہے. مرزا صاحب اس کے اندر ایک حدیث نقل کرتے ہیں، حدیث نمبر 20. اس کے تحت مرزا صاحب نے یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت نقل کی ہے، یہ سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، کہ سیدنا یزید بن اسم تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے جنگ صفین کے مقتولین کے اخروی انجام کے متعلق پوچھا گیا. جنگ صفین کے مقتولین کے اخروی انجام کے بارے میں. تو جنگ صفین کون سی تھی؟ حضرت علی اور معاویہ کی. اور اس میں جو شہید ہو گئے، جو قتل ہو گئے، ان کے اخروی انجام کے بارے میں پوچھا گیا. تو انہوں نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہمارے اور ان کے مقتولین عوام الناس جنت میں ہوں گے. کدھر ہوں گے؟ جنت میں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ. کن کے بارے میں؟ جو صفین میں شہید ہو گئے، قتل ہو گئے. اب دیکھیں، جو حضرت علی کی طرف سے لڑ رہے تھے یا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے لڑ رہے تھے، اس لڑائی کے درمیان جو شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے امید ہے وہ کدھر جائیں گے؟ جنت میں. اگر وہ اپنے مد مقابل گروہ کو باغی سمجھتے ہوتے تو پھر حدیث میں تو یہ ہے تدعوہم الی الجنہ ویدعونک الی النار، کہ وہ جہنم کی طرف بلائیں گے. جو جہنم کی طرف بلاتا 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 مر جائے وہ جنت میں جائے گا؟ نہیں جائے گا. گویا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی عقیدہ تھا کہ یہ میرا مد مقابل گروہ، یہ اہل ایمان کا گروہ ہے، یہ جنتیوں کا گروہ ہے، یہ باغی گروہ نہیں ہے. اور آپ کے سامنے یہ بات کتنی کھل کر واضح ہو گئی کہ نہ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر بغاوت کی تعریف ثابت ہوتی ہے، نہ ان کے گروہ پر بغاوت کی تعریف ثابت ہوتی ہے، اور نہ ان کا قاتلین حضرت عمار میں شامل ہونا ثابت ہوتا ہے، بلکہ اس کے برعکس حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نزدیک بھی وہ گروہ اہل ایمان کا اور جنتی گروہ تھا، باغی گروہ نہیں تھا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بھی حدیث نبوی کی وجہ سے ان کو مومن شمار کرتے تھے، باغی شمار نہیں کرتے تھے. تو یہاں پہ مفتی صاحب ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر دوسرے گروہ کو جنتی سمجھتے تھے تو پھر ان کے خلاف لڑنے کیوں آئے تھے؟ تو آپس میں لڑائی کر دینے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ ان کو جہنمی سمجھ رہے ہیں. اختلاف ہو جاتا ہے نا. اب یہ مجھے بتائیں، اس سے پہلے جنگ جمل ہوئی. جنگ جمل میں ایک طرف حضرت زبیر رضی اللہ عنہ تھے اور ایک طرف حضرت علی تھے، اور حضرت زبیر کے ساتھ حضرت طلحہ تھے اور ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے. اس جنگ جمل میں ادھر اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ تھی اور ادھر علی رضی اللہ عنہ تھے. ان دونوں میں جنتی کون ہے؟ دونوں ہی جنتی ہیں نا، دونوں گروہ ہی جنتی. آپ نے اسی حدیث میں فرمایا تھا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اور آگے کیا تھا؟ طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ. تو یہ جنتی جن کو ایک حدیث میں کہا گیا ان کا بھی آپس میں لڑائی اور اختلاف ہوا تھا نا. اور اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں بھی بیوی تھی اور جنت میں بھی بیوی ہوں گی، تو لڑائی تو ہو گئی. تو اختلاف اور لڑائی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوسرا گروہ اب جہنم میں جائے گا، اس کے بغیر لڑائی ہو نہیں سکتی. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی ایسی روایت ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے دوسرے گروہ کو باغی کہا ہو؟ بالکل ایسی روایت کہ انہوں نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی شہادت کو دلیل بنا کر ان کو باغی کہا ہو، ایسی دنیا میں کوئی روایت نہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، اس وقت مسلمانوں کے 3 گروہ تھے. ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، ایک معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور ایک ایسا جو ان دونوں کی طرف سے لڑائی میں شامل ہے، وہ کہتے تھے آپس میں لڑائی نہیں کرنی. حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کی شہادت کو دلیل بنا کر پوری زندگی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوسرے گروہ کو باغی نہیں کہا. حضرت علی کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے پورے گروہ کو باغی نہیں کہا. حضرت حسن کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس شہادت کو دلیل بنا کر اگلوں کو باغی نہیں کہا. اور اس پورے گروہ نے، اہل ایمان کے گروہ نے، اس شہادت کو دلیل بنا کر دوسرے گروہ کو باغی نہیں کہا. ایک بات. اور دوسرے گروہ میں سے کوئی ایک شخص بھی، اہل ایمان صحابہ و تابعین تو تھے نا، ان میں سے کسی ایک شخص نے بھی حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت کو دلیل بنا کر اس گروہ کو چھوڑا نہیں. اور تیسرے جو الگ تھلگ تھے ان میں سے بھی کوئی ایک صحابی بھی اس حضرت عمار کی شہادت کو دلیل بنا کر ان کے ساتھ آ کر ملا
نہیں، تو جو واقعے کے عینی شاہدین تھے اور گواہ موجود تھے اور افراد موجود تھے اور جن کے ایمان کی گواہیاں تھیں، جب انہوں نے ان کو دلیل بنا کر ان کو باغی ڈکلیئر نہیں کیا تو آج ہم 1400 سال کے بعد آ کر یہ فیصلے کیسے کر سکتے؟ اچھا، تو مفتی صاحب، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ان کی لڑائی ہوئی ہے اور اس میں کئی صحابہ کرام شہید بھی ہوئے ہیں، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے اس عمل کو پھر کیا کہا جائے گا؟ کیا ہم اس کو گناہ ہی تصور کریں گے کہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کہ خلیفہ برحق تھے ان کے خلاف لڑے تھے، اور قصاص لینا بھی زیادہ حق تو خلیفہ کا ہی تھا، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو عمل تھا کہ وہ خود نکلے قصاص لینے کے لیے اور پھر اس وجہ سے ان کی لڑائی بھی ہوئی ہے، تو ان کے اس عمل کو ہم کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، جس طرح آپ اس سے پہلی جنگ جمل کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی اجتہادی خطا کہتے ہیں، اور مرزا صاحب نے بھی اپنے ریسرچ پیپر میں اس کو اجتہادی خطا کہا ہوا ہے، تو اس کو بھی اجتہادی خطا سمجھا جائے گا، اور یہ ان کی اجتہادی خطا تھی، اور یہی بات حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر یہ بات نقل کی ہوئی ہے، اور میں آپ کو یہ سکرین کے اوپر دکھا دیتا ہوں اور آپ اس کو ذرا اچھے طریقے سے پڑھ لیں۔ اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ فہاد الحدیث من دلائل النبوہ اذ قد وقع الامر تب کما اخبر علیہ الصلاۃ والسلام، کہ یہ حدیث حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والی اسی طرح واقع ہوئی جس طرح نبی علیہ السلام نے بتایا تھا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو باغی نے ہی قتل کیا تھا، مومنوں نے قتل نہیں کیا، باغیوں نے قتل کیا۔ وفیہ، اور اس حدیث میں الحکم باسلام الطائفتین، دونوں گروہوں کے اسلام کا بھی حکم ہے، یعنی نبی علیہ السلام نے دونوں گروہوں کو کیا کہا ہے؟ مسلمان کہا ہے، اہل شام و اہل العراق، اہل شام کو بھی اور اہل عراق کو بھی۔ اور آگے لکھتے ہیں، آپ غور کریں عربی کے اوپر، لا کما یزعمہ فرقۃ الرافضہ والجہلۃ الطغام، اس طرح نہیں سمجھنا تم نے جس طرح کا دعویٰ ہے گمراہ رافضیوں کا، فرقہ روافض کا، اور گمراہ نیچے درجے کے کمینے لوگوں کا جو عقیدہ ہے نا، یہ تم نے ان کے بارے میں ایسا عقیدہ نہیں رکھنا۔ من تکفیری میں اہل شام، وہ کیا گندا عقیدہ ہے کہ اہل شام کو تکفیر کرنا، ان کو کافر کہنا، یعنی وہ حدیث ان پر فٹ کرنا، تدعوہم الی الجنہ ویدعونک الی النار، یہ تم نے ان کے اوپر فٹ نہیں کرنی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ۔ وفیہ، اور اس میں یہ بات دلیل ہے، ان اصحاب علی ادنی الطائفتین الی الحق، کہتے ہیں علی کے جو ساتھی تھے وہ حق کے زیادہ قریب تھے۔ وہذا ہوا مذہب اہل سنت والجماعہ، اور یہی مذہب اہل سنت والجماعت ہے کہ علی رضی اللہ عنہ زیادہ قریب تھے اور حضرت معاویہ تھوڑے قریب تھے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ حق پر تھے، معاویہ رضی اللہ عنہ کم حق پر تھے، اور یہی عقیدہ رکھنا ہے کہ دونوں گروہ مسلمان تھے، اور یہ عقیدہ نہیں رکھنا کہ وہ کافر تھے۔ جس نے عقیدہ رکھا وہ رافضی ہے اور نچلے درجے کا کمینہ جاہل آدمی ہے۔ اور آگے وہ لکھتے ہیں ان علی هو المصیب، علی رضی اللہ عنہ ہی درستی کی پر تھے، وَإِن كَانَ مُعَاوِيَةُ مُجْتَہِدًا، معاویہ رضی اللہ عنہ کیا تھے؟ مجتہد، لفظ ہے مجتہدًا، اور آگے لفظ ہیں وَهُوَ مَأْجُورٌ انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ان کو اپنی اس اجتہادی خطا پر بھی ایک اجر ملے گا۔ تو محدثین کا یہ فہم ہے، یہ محدثین کا فہم ہے، اور بلکہ مذہب اہل سنت والجماعت ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ علی رضی اللہ عنہ زیادہ حق پر ہیں اور وہی زیادہ درستگی پر ہیں، لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ مجتہد ہیں اور ان کو اس غلطی اجتہاد کے باوجود بھی ایک اجر ملے گا۔ اور لیکن ولیکن علی هو الامام فلہ اجران، علی رضی اللہ عنہ چونکہ امام ہیں اور وہ درستگی پر تھے، ان کو کتنے اجر ملیں گے؟ 2، کما ثبت فی صحیح البخاری من حدیث عمرو بن العاص، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اجتہد الحاکم فاصاب فلہ اجران واذا اجتہد فاخطأ فلہ اجر۔ یہ آگے انہوں نے حدیث نقل کی ہے، حدیث لکھی ہے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے۔ تو مفتی صاحب یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اجتہاد جو ہے یہ تو صرف حاکم وقت کا حق نہیں ہے، وہ ہی صرف کر سکتا ہے اجتہاد؟
یہ تو آپ نے مرزا صاحب جیسی ایک غلط بات اور شوشہ ہی چھوڑا ہے. ان کے اسٹوڈنٹ ہی اکثر یہ بات کرتے ہیں. ہاں میں نے بھی کر دیا. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا صاحب نے نا چونکہ عربی پڑھی نہیں ہے اس وجہ سے ان کو سمجھ نہیں آتی. تو جتنے فقہا ہیں یہ مجتہدین تھے کہ نہیں؟ جتنے محدثین ہیں یہ سارے مجتہدین تھے کہ نہیں؟ ان کو مجتہد کہا جاتا کہ نہیں؟ تو یہ سارے کیا امام تھے؟ عجیب بات ہے. وہ اذا اجتہد الحاکموں سے مراد حاکم وقت نہیں ہے، یہ اردو والا حاکم نہیں ہے. حاکم کا معنی ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا. تو کوئی بھی فیصلہ کرنے والا جب فقیہ بیٹھ کر فیصلہ کرتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام تو وہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے، وہ مجتہد ہوتا ہے. اسی طرح جب ایک امیر اور سپہ سالار فیصلہ کرتا ہے کہ اب لڑائی کرنی چاہیے یا نہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ فیصلہ. تو جب بھی دین کے مسئلے میں کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور کوئی بھی فیصلہ کرتا ہے، نماز کے مسائل میں، روزے کے مسائل میں، زکوٰۃ کے مسائل میں، حج کے مسائل میں، جہاد کے مسائل میں، قصاص کے مسائل میں، جو فیصلہ کرتا ہے تو فیصلہ کرنے والا مجتہد ہوتا ہے، اور اس کا اجتہاد درست ہوا تو ڈبل اجر اور اگر نہ درست ہوا تو ایک اجر. اچھا، ویسے یہ بات امام ابن کثیر کو نہیں پتہ تھی کہ یہ حدیث تو حاکم وقت کے لیے؟ امام ابن کثیر کو حدیث کی زیادہ سمجھ ہے یا مرزا صاحب کو زیادہ سمجھ ہے؟ بھائی جان وہ محدثین کا فہم نقل کر رہے ہیں، مذہب اہل سنہ والجماعت نقل کر رہے ہیں، اور وہ لکھ رہے ہیں کہ یہ مذہب اہل سنہ والجماعت کے نزدیک معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک اجتہاد کا ثواب ملے گا، ایک اجر ملے گا، کیونکہ وہ غلطی پر تھے اور انہوں نے آگے حدیث نقل کی ہے. ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ حدیث کن کے لیے. یہ ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے صحابہ کے بارے میں دشمنی کی وجہ سے. تو وہ حق پر تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ زیادہ حق پر تھے، معاویہ رضی اللہ عنہ ذرا کم حق پر تھے، لیکن حق پر دونوں ہی تھے. اور پھر یہ حدیث کی روح کی وجہ سے ان کو ایک اجر بھی ملے گا. تو اتحاد ہر کوئی بندہ کر سکتا ہے؟ اتحاد ہر کوئی بندہ تو نہیں کر سکتا، جو اہل فہم، اہل عقل اور جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور دین کو سمجھتے ہیں وہ اتحاد کریں گے. اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تو فقیہ آدمی تھے. صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو فقیہ نہیں کہا؟ فقیہ کہا ہے نا. جب اہل بیت ان کو فقیہ مان رہے ہیں تو کیا وہ اتحاد نہیں کر سکتے؟ اور وہ حاکم وقت بھی تھے اور وہ گورنر بھی تھے اور وہ سپہ سالار بھی تھے، تو کیا وہ فقیہ نہیں ہے؟ کیا وہ مجتہد نہیں ہے؟ چلے میں آپ کو ساری بات کا نا خلاصہ بتاتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ نے چیک کرنا ہے نا تو آپ باغی کی تعریف پہلے لیں اور آپ دیکھیں کہ کیا باغی کی تعریف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے گروہ پر ثابت ہوتی ہے کہ نہیں. اگر آپ صرف ان کے نکلنے اور لڑائی کی وجہ سے ان پر فٹ کرو گے تو پھر یہی عمل اس سے پہلے حضرت عائشہ کر چکی ہیں، اور یہی عمل ان سے پہلے حضرت زبیر کر چکے ہیں، اور یہی عمل ان سے پہلے حضرت طلحہ کر چکے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. تو کیا اگر ان کے اوپر باغی کا حکم لگاتے ہو تو ان کے اوپر بھی باغیوں کا حکم لگاؤ گے؟ کیونکہ حضرت علی کے ساتھ جنگ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کی ہے تو حضرت طلحہ زبیر نے بھی تو کی ہے نا، اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی تو کی ہے نا. اگر یہ اپنے گھر سے شام سے نکل کر صفین آئے ہیں تو وہ بھی تو مکہ سے چل کر آئے تھے نا، کوفہ میں مکہ سے چل کر آئے تھے نا، بصرہ میں وہ بھی تو چل کر آئے تھے نا. تو کیا ان کو صرف اس عمل کی وجہ سے باغی کہا جاتا ہے؟ نہیں کہا جاتا. عمل ایک ہی ہے، کرنے والے دو گروہ ہیں، ایک کو تم باغی کہہ دیتے ہو، دوسرے کو باغی نہیں کہتے. لہٰذا اپنے اعمال کو درست کریں، جس طرح وہ پہلا گروہ باغی نہیں ہے دوسرا گروہ بھی باغی نہیں ہوگا. باغی کی تعریف سمجھیں خلیفہ کی خلافت کا انکار اور اس خلیفہ کے خلاف خروج. یہ حضرت معاویہ نے ایسا کیا نہیں. پھر باغی کا حکم دیکھیں، باغی واجب القتل ہے، تو کیا آپ ان ساری ہستیوں کو واجب القتل اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھیں گے؟ نہیں سمجھیں گے. تو یہ حدیث ان کے اوپر فٹ نہیں ہوگی. پھر اس حدیث کو، حدیث عمار کو دیکھیں، اس کا اگلا جملہ ہے کہ عمار تو ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ تجھ کو جہنم کی طرف، دوزخ کی طرف. تو کیا آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ سارا گروہ حضرت معاویہ اور ان کے ساتھیوں کو گروہ جہنم میں ہے؟ اگر یہ جہنم ہے تو پھر حضرت عائشہ کے بارے میں بھی تم نے یہ گندی زبان بولنی پڑے گی. لیکن جب وہاں نہیں بولتے تو ان کے بارے میں بھی بول نہیں سکتے. اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جب حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مومنتین کہہ دیا حدیث عمار کے اندر کہ عمار تو مومنوں کی دو گروہوں کے درمیان قتل ہوگا،
جب نبی علیہ السلام نے مومنتان کہہ دیا تو یہ نبوت کی زبان سے سرٹیفکیٹ ہے کہ وہ باغی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مومنہ ہے۔ اور نبوت کے بعد حضرت علی کی زبان سے بھی یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ ہمارے اور ان کے مقتول کدھر جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ تو گویا کہ انہوں نے بھی ان کو جنتی کہہ کر باغیوں سے خارج کر دیا ہے۔ اور اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میرا یہ بیٹا حضرت حسن رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی دو عظمت والی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ مسلمانوں کی دو عظمت والی جماعتوں کے درمیان کیا کروائے گا؟ وہ صلح کن کے درمیان ہوئی تھی؟ حضرت علی کے بعد حضرت حسن آئے، حضرت حسن رضی کے گروہ اور حضرت معاویہ کے گروہ میں صلح ہوئی۔ نبی کی نبوت کی زبان سے ان کو مومنتین کہا گیا، عظیمتین کہا گیا، مسلمین کہا گیا، اور پیغمبر علیہ السلام اس صلح کی تعریف کر رہے ہیں۔ اس صلح کی کیا کر رہے ہیں؟ تعریف کر رہے ہیں۔ اگر ایک باغی ہو، جہنم کی طرف بلانے والا ہو، اور وہ بڑا گمراہ ہو، اسلام سے وہ نکل چکا ہو، تو کیا اس کو مسلمان کہہ کے عظمت والا کہنا جائز ہے؟ نہیں۔ اور کیا ان کے ساتھ صلح کرنا یہ جائز ہے؟ اور پھر یہ بات سمجھیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے پوری امت مسلمہ کی خلافت اور پوری امت مسلمہ کو ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا کہا نا، ان کے ساتھ صلح کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کروائی۔ تو کیا نعوذ باللہ آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے پوری امت مسلمہ کو ایک باغی کے ہاتھ پہ اکٹھا کر دیا، ایک جہنمی کے ہاتھ میں اکٹھا کر دیا، ایک جہنم کی طرف بلانے والے کے ہاتھ میں؟ اصل میں یہ توہین صرف حضرت امیر معاویہ کی نہیں ہے، یہ توہین حضرت حسن کی بھی ہے اور نبی علیہ السلام کی بھی توہین ہے۔ دیکھیں، اس طرح غور کریں، جو شخص یہ کہتا ہے کہ حضرت معاویہ باغی تھے تو حضرت حسن نے آ کے ان کی بیعت کر لی، ان کے حق میں بیٹھ گئے، تو باغی کے حق میں بیٹھنے والا بھی تو غلط ہوا نا پھر۔ نعوذ باللہ ان ظالموں کے دلوں میں حضرت حسن کی بھی دشمنی ہے اور یہ ان کو بھی توہین کرتے۔ اسی وجہ سے آپ کبھی جلدی ان کی زبانوں سے حسین کے نعرے تو سنیں گے لیکن حسن کے نعرے نہیں سنیں گے رضی اللہ عنہما۔ یعنی اس وقت بھی انہوں نے مخالفت کی تھی، اس وقت بھی مخالفت کی تھی، اور آج بھی غلطی، آج بھی اس کو غلطی سمجھ رہے۔ اور بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں انہوں نے کچھ شرائط شروط طے کی تھیں اور پھر وہ پوری نہیں ہوئی تھی۔ یہ ایک الگ مضمون ہے، میں بتاؤں گا کہ یہ دنیا میں کتنا بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے، اور مرزا صاحب نے بڑے بلنڈر چھوڑے ہوئے ہیں یہاں شرائط والے بھی۔ یہ شرائط والا بھی جھوٹ ہے، اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ الگ کے کلپ کے اندر ہم ریکارڈ کروائیں گے۔ تو یہ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام ان کو اہل ایمان میں شامل کر رہے ہیں، اہل اسلام میں شامل کر رہے ہیں، علی رضی اللہ عنہ ان کو جنتی سمجھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کو جنت کی ضمانتیں دی ہوئی ہیں۔ یہ کیسے باغی بن سکتے ہیں؟ صرف سمجھنے کی ضرورت ہے، چونکہ وہ حضرت عثمان کے جو قاتل تھے وہ ان کو اچھے لگتے ہیں، اس وجہ سے یہ ان کی بغاوت پہ پردہ ڈال کے ان کو باغی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، بس اور کچھ نہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ بھی حق پر تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی حق پر تھے، لیکن علی زیادہ حق پر تھے اور وہ کم حق پر تھے۔ باغی ان میں سے کوئی نہیں تھا، دونوں ہی جنتی گروہ ہیں۔ باغی وہی گروہ تھا جس نے حضرت عثمان کو قتل کیا اور شہید کیا، اور پھر وہ اس گروہ میں شامل ہوئے اور انہوں نے ہی حضرت عمار کو شہید کیا، اور یہی باغی تھے۔